نہ معاشی انقلاب، نہ رویوں میں انقلاب، نہ کردار میں کوئی انقلاب، نہ گفتار میں کوئی انقلاب، نہ فکر میں کوئی انقلاب، بلکہ جیسے آیا ہے صرف ذہنی ایک سکون لے کر وہ جا رہا ہے کہ مجھے ثواب بہت ملا ہے۔ ہاں ثواب اسے ملا ہے اور ملتا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ثواب تو لے کر جا رہا ہے، دین کے وظائف اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ عزیزانو، میں کوشش یہ کرتا ہوں اپنی بات سمجھانے کے لیے اپنے ہی معاشرے سے کوئی مثال دوں تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ سب سے پہلے جب سورہ یخپا نتی نام نونا باہر ہوگا نا، گاما پدلنا نتی نگاہ کن داکو بجو، گاما پدلنا تا نام نونا باہر ہوگا جدہ یخپا نا، کیا علامت یہ کسی اور بات سے آتے ہیں، لسنگ والا باہر ہوگا، گاما پدلنا نتی نگاہ کن داکو بجو، براپو نہیں ہو میں بلند و بالا پلٹو دیر اللہ براپو دیر، چاروں طرف پہاڑ ہے، ان پہاڑوں پہ ہماری نگاہیں پڑتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ پہاڑوں پہ ہماری نگاہیں پڑتی ہیں، لیکن یہ پہاڑ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کا ایک ظاہر ہے، ایک ظاہری حصہ ہے اس پہاڑ، لیکن اسی پہاڑ کا ایک اور حصہ بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے پہاڑ کی گہرائی، پہاڑ کا بس ہم نے آنکھ کھولی صبح سویرے، نگاہ پڑی بلند و بالا پہاڑ پر، اور اس پہاڑ کی ظاہری سطح پر نگاہ پڑی، اور ظاہری سطح پہ جب نگاہ پڑتی ہے تو ظاہری سطح پہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے اس پہاڑ کے ظاہر پر بھی۔ مجھے خود یاد ہے چونکہ جب میں چھوٹا تھا، ہم اپنی ماؤں کو دیکھتے تھے کہ وہ پہاڑوں پہ جاتے تھے گھستے فلوؤں پر، اور میں اب دوسرے تو آج کل جوان بھی ڈیجیٹل ہو گئے ہیں، مائیں بہنیں بھی ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، اس لیے وہ گھر کے کام کرنے میں اور اس طرح کے کام اب نہیں کرتے، اب لے لی جمعت یا سرنڈر جمعت یا، لیکن پہلے یہ کام خواتین کرتی تھی اور بزرگ بھی جاتے تھے، رات پہ جاتے تھے، بھسے اکٹھا کر کے بھسے لے کر آتے تھے، اور میں پہ یا شپا لے جاتے تھے، شپا لے کر آتے تھے، یا پہاڑ پہ گئے ایام ازاں ہے تو پہاڑ سے کیا لائیں گے؟ برف لے کر آئیں گے شربت کے لیے، سبیل کے لیے، یہ پہاڑ کا ایک استعمال ہے۔ یا پہاڑ پہ جا کے جو ہے جو چیز آپ کو پودوں میں سے پسند آیا، پرندوں میں سے پسند آیا، شکار کر لے کر آئے، بس فلاں جو ہے ایک مارکوٹ لے کر آئے ہو، اس طرح یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں گاہیوں پہاڑی ظاہری حصوں بھی ہے، یہ تو پہاڑ کے ظاہر پہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اسی پہاڑ کی ایک گہرائی بھی ہے، اور پہاڑ کی گہرائی میں نسلیں ہماری گلگت بلتستان میں آج سے 20 سال سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھے یا 30 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھے تو ہماری نسلیں گزر گئیں جو پہاڑ سے یا شپا لاتے رہے یا پہاڑ سے کیا لاتے رہے؟ بوستے لاتے رہے نا، یا برف لاتے رہے، لیکن اسی گلگت بلتستان میں جوانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی اس پہاڑ کی گہرائی بھی ہے، اس پہاڑ کی گہرائی بھی ہے، اور اس پہاڑ کی گہرائی میں کیا ہے؟ اس پہاڑ کی گہرائی میں معدنیات ہے، اس پہاڑ کی گہرائی میں قیمتی پتھر ہے، اس پہاڑ کی گہرائی میں جواہرات ہے۔ تو جب ایک طبقہ اس خطے میں جوانوں کا ایک طبقہ انہوں نے یہ درک کیا کہ بھائی اس ظاہر پہاڑ پر ہمارے آباء و اجداد گردش کر کے صرف شپا لاتے رہے، کیوں نہ ہم پہاڑ کی گہرائی میں بھی جا کے دیکھیں کہ پہاڑ کی گہرائی میں جب ہم ظاہر سے اتنا
यकीनन इसके बातिन में भी हमारे लिए कुछ रखा होगा। लिहाजा एक तबका तैयार हुआ, एक तबका जिन्होंने वसाइल बनाए, मुशक्कत बर्दाश्त की और मुशक्कत बर्दाश्त करके इस पहाड़ की गहराई में जाने का इरादा किया और जाने का आज़्म किया। और जब उन्होंने इरादा किया और ये आज़्म किया और गहराई में गए, गहराई में जाकर कीमती पत्थर इनके हाथ लग गया। जैसे ही कीमती पत्थर के हाथ लगना था, बताइए कोई तब्दीली आई कि नहीं आई? बोलिए, उसकी जिंदगी में तहव्वुल आता है कि नहीं आता? बहुत बड़ा तहव्वुल आ गया। कैसा तहव्वुल? जैसे इसके हाथ में वो कीमती पत्थर लगा, इसका रवैया बदल गया, इसके ताल्लुकात बदल गए, इसके घर का अंदाज बदल गया, रहन सहन बदल गया, बोली बदल गई, ताल्लुकात बदल गए और मेहमान बदल गए, सवारी का अंदाज और हो गया, चाल चलन बदल गया, इसका फकर खत्म हुआ। इसी समाज में जो ये गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था, इस पहाड़ की गहराई में जाने से वो कीमती जवाहरात और कीमती पत्थर इसके हाथ में आए और इसके हयात के अंदर एक अजीम इनकलाब बर्पा हुआ कि नहीं हुआ? इस पे गवाही देते कि नहीं देते आप? है। अब एनी शाहिद इस चीज के। अज़ादारों, एक फर्श अज़ा पर आने वाले बेदार जवानों, आपका आना, आपका सुनना, आपका रोना, आपका आज़ादारी करना, ये बहुत अजीम नेमत है अल्लाह की। लेकिन अज़ादारों, इस करबला व आशूरा के भी दो सतह है। एक करबला का जाहिर है और एक करबला की गहराई है। करबला के जाहिर में क्या है? जाहिर में सवाब है, जाहिर में लिहाज है, जाहिर में तबर्रुकात है, जाहिर में बरकतें हैं, जाहिर में ख्वाहिशात पूरी हो जाती है अगर इनका वसीला दे दे। लेकिन इस करबला का एक बातिल भी है। तो हमें एक ऐसी नस्ल चाहिए, एक ऐसा तबका जवानों का चाहिए जो आज़म करे, इरादा करे कि ज़ाहिर करबला से बहुत कुछ ले लिया, अब बातिन करबला में जाने का इरादा करूं और करबला की गहराई में उतरूं। अज़ादारों, करबला की गहराई में क्या है? करबला की गहराई में इज्जत, शुजाअत, ईमान, इखलास, वफा, यकीन, सब्र, मुबारज़ा, जिहाद और इनकलाब करबला की गहराई में है। नस्लें आई, आकर करबला के जाहिर पर गर्दिश करते हुए वो सवाब लेकर जाते रहे। लेकिन कुर्रे-ए-अर्ज़ पर एक फर्जंद ऐसा पैदा हुआ, एक माँ ने एक ऐसा बच्चा जन्मा जिस बच्चे का नाम रूहुल्लाह खुमैनी था। उसने आज़म किया, इरादा किया, एक शख्सियत ने इरादा किया कि मैं करबला की गहराई में जाऊं। और वो शख्सियत करबला की गहराई में जाती है और करबला की गहराई में जाने के बाद उस गहराई से क्या लेकर आए? इज्जत, शराफत, ईमान, यकीन, वफा, इखलास, मुबारज़ा और इनकलाब। और जब वो इनकलाब लेकर आए तो बेबान के दोहल पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि माहजदारीम अस्सय्यद शुहदा दारीम, माहजदारीम अस्करबला दारीम। जो कुछ तुम्हें हमारे पास नजर आ रहा है, हमारी सरजमीन में नजर आ रहा है, हमारे बच्चों में नजर आ रहा है, हमारी माई बहनों में जो चीजें तुम्हें नजर आ रही है, ये इनकलाब, ये इज्जत, ये सरफराजी, ये गैरत, ये शुजाअत, ये ईमान, इन सब का किबला हुसैन इब्न अली और इन सब का किबला आशूरा और करबला है। एक करबला का जाहिर है, एक करबला की गहराई है। बस मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहिए। अब एक कौम चाहिए, एक तबका चाहिए, आप जवानों में से चाहिए, आप में से। देखिए, आजादारी का
فلسفہ، جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا، دو پہلو ہے عزاداری کے، ایک عزاداری یعنی سوگواری، سوگواری کا پہلو، اور عزاداری کا دوسرا پہلو ذمہ داریوں والا پہلو ہے۔ یہ شاید میں نے گزشتہ مجلس میں بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو کہ اب میں کوشش کرتا ہوں اس جملے کو ذرا غلطی میں عرض کروں۔ دیکھیں عزاداری جو ہے مسلموں سے نابیت، اگر غلطی بولتے بولتے جملے میں پھسل جائے تو میں ابھی سے معذرت خواہی کرتا ہوں کہ نہ بولنے کی وجہ سے کوئی بھی چیز نہ بولے چھوڑ دیں تو وہ صلاحیت انسان کی آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہے، زائل ہوتی ہے۔ بہرحال جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کو استعمال میں لانا چاہیے تاکہ وہ باقی رہے، ختم نہ ہو۔ بہرحال مسلموں سے توجہ، بس عزاداری دو پہلو، دو رخ کی سے عزاداری، رخ چی کو سوگواری امام حسین مصیبت کنی ہمو گلمو ثانی زہرائی تھوں بھی مصیبت کنی کیونکہ ویسے سکھتاں سے فریاد دیو تو عزاداری ایک رخ ہے، عزاداری کا ایک چہرہ ہے، عزاداری کا دوسرا پہلو وظائف اور ذمہ داریوں والا پہلو۔ بی بی زینب علیہ ثانی زہرا گلمو زینبی بھی آپ کو بھی کربلائی کھس سوگواری سبس بن، کربلائی کا سوگواری سبس، اور کربلا کے دوسرا جو پہلو تھا وظائف کا، بی بی نے وہ وظائف بھی ادا کیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے عزاداروں، جب شب عاشوری جب چھن، شب عاشوری چھن امام حسین علیہ السلامی پوری شہادتی تذکرہ بی بی زینب علیہ انسان میں بیان بی بی زینب علیہ میمو شہادتی تذکروں کو چی فریاد بسمت اور بے ہوش ہوتا، بے ہوش ہو، اور امام حسین علیہ السلامی ہوشی کیوں، اور ہوشی کیوں بھی بات تھا Streamo Zaina, زمین قصر بیموت میمو یری بغیر یری سٹریمو شامت چک سے زندہ خدمت ہے۔ بے ہوش تو شہادتی تذکرہ آگے ہونے کو تو آزادار پر یہ سوگواری کا پہلو ہے، لیکن امام حسین علیہ السلامی قصر بیموت لنگ سٹریمو زینب اگر یعنی یہ مصیبت یا صرف سوگواری میں دور نہ رہے، یوچو تو بے ہوش میں دور نہ رہے، دی قیام عاشورائی مقصد کو دنیا تک سوسی تم چکو بس آزاداروں دی وسیعت کو درے بس نابس بی بی زینب علیہ بھی آپ کو بھی کہ امام تنے زینبیہ شخصنا امام ہی ہوئے مصیبت کو دعائی ہو لیکن بے ہوش میں واہ حسینہ واہ محمد اندر فریاد بند لیکن بے ہوش میں جا بے ہوش بسوں، اس لیے کہ بی بی سمجھتی تھی کہ زینب کی بے ہوشی قوم کی بے ہوشی ہے، امتوں کی بے ہوشی ہے، زینب کی بے ہوشی کربلا کی فراموشی کا باعث بنے گی، اس لیے بی بی روتی بھی رہی، کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچاتی بھی رہی، اور آج اسی بی بی کی مرہون ملت ہے عزاداروں، اب مسلموں جنم زینب علیائی مصیبت برداشت اس کی وجہ سے دینگر آفر سے آزائیے حسین نا کربلا نا قرآنی تذکرہ نہیں ہو، ہم تذکرہ کربلا کس لیے کر رہی ہے؟ بی بی کے مرہون منت ہے، کیوں؟ بی بی نے زندہ کیا عاشورہ کو، بی بی نے ان وظائف کو سمجھا، بی بی کے کربلا کی گہرائی کو جانتی تھی، اس سے بی بی نے کربلا کو زندہ رکھا۔ کیسے زندہ رکھا؟ انسان سوچ سکتا ہے اگر نتی سامنے نتی کولا چک اگر بھامینو گلے اتارے لاپی مچاؤں رلس، لیکن کربلائی چچی مصیبت دل بی بی زینب علیہ توڑ، لیکن تو بھی باوجود واہ حسینہ و محمدہ صدرت اور کربلا کو ہر قدم پہ کربلا کو زندہ کر رہی ہے، ہر قدم پہ کربلا کو دنیا کے سامنے آشکار کر رہی ہے، وہ زینب علیہ ہے، اور ہم زینب علیہ کی سنت پر عمل کرنے
کو سمیٹ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کربلا کی گہرائی کو کیسے سمجھے؟ کس سے سمجھے؟ کس سے پوچھے کہ کربلا کی گہرائی کیا ہے؟ تو کربلا کی حقیقت سمجھنے کا گاما پچھو منبع کربلا سمجھنے کا امام حسین علیہ السلام یہ خطبات کو نہیں. یعنی اگر پتہ تو کس میں کربلائی تحریک یہ مہینوں بھی یہ سے شروع سمجھو 28 زریجو 28 مدین نام امام حسین کے شخص قافلوں کی رہے 28 رجب. 28 رجب. اچھا 28 رجب کو امام نکلے. رجب کے بعد یہ مہینوں میں شعبان عبادہ رمضان عبادہ ذیقعدہ 2 عبادہ ذوالحجہ بعد محرم. 28 رجبی جب امام قیام بد یزیدیت کے خلاف اور 10 محرم تک امام زندہ ہے اور اس قیام کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ چند مہینے جو امام علیہ السلام نے اپنی تحریک کو جاری رکھا, امام نے خطبات دیے ہوں گے کہ نہیں؟ دیے ہوں گے کہ نہیں؟ امام نے لوگوں کو نصیحتیں کی ہوں گی کہ نہیں؟ امام 3 شعبان کو مکہ میں پہنچے اور 8 ذی الحجہ تک مکہ میں رہے. امام نماز پڑھاتے تھے, نماز کے بعد لوگوں کو اسلام کی ترویج اور تبلیغ کرتے تھے. تو کوئی خطبات تو دیے ہوں گے نا. اور مدینے سے نکلتے ہوئے, مکہ سے نکلتے ہوئے, مکہ سے نکلنے کے بعد مختلف راستوں سے ہوتے ہوتے کربلا تک امام پہنچے. ہر موڑ پر بہت سارے مواقع ایسے جہاں امام نے اپنے قافلے کو روکا اور قافلے کو روکنے کے بعد قافلے کے سامنے خطبہ دیا. کبھی کوئی قاصد آتا تھا, اس سے پوچھتا تھا کہ کہاں سے آ رہے ہو, کہتا تھا میں کوفہ سے. تو امام نے اس کو بھی کوئی نصیحت کی. تو عزادارو, امام کے پیغامات مدینے سے شروع ہوتے ہیں اور شہادت سے ایک لحظے پہلے بھی امام کچھ بتانا چاہتے ہیں, کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں. فتح نصیحت اصل کو نیمبو لئیم